جو تاثر بنتا جا رہا ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ خان صاحب سے آپ لوگوں کا رابطہ نہ ہو، اور جو رابطہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے جس قسم کے فیصلے آپ کی جماعت کی طرف سے ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے، تو حکومت تو کامیاب ہو رہی ہے اس میں۔ ایک سوال میں دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلا حصہ کہ حکومت کی ایک انٹینشن ہے بلکہ حد الوسع کوشش ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہماری پولیٹیکل جو لوگ ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کہتے ہیں اس کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ ہفتے میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کرتے تھے ہر جمعرات کو، اس میں میرا نام بھی ہمیشہ شامل ہوتا تھا۔ اس کو میرا خیال ہے تقریباً 7 یا 8 ہفتے ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ دیٹ مینس کہ جی پولیٹیکل کانٹیکٹ پچھلے 7-8 ہفتوں سے کمپلیٹلی ٹرمینیٹڈ ہے۔ اب انہوں نے یہ نئے 18 تاریخ تک انہوں نے کمپلیٹلی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا ہے۔ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ ان کو اپنے سیل سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہوئی ہے، اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آج ہم لیٹر ٹوڈے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ ڈیلیبریٹ کریں گے، اور ان کو کھانا وانا جو ان کا آتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سو یہ تمام بڑے ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیز رپورٹس، سو وی ول سی ایگزیکٹلی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل کنکلوژن آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں، ہر وہ کام کریں گے، ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ ہمارا خان صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اس سے ایک طرف تو یہ ہے کہ جی ان کی جو گائیڈنس ہے وہ اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، ان کی انسٹرکشن سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ان کو ذہنی ٹارچر کرنا، ان کو ذہنی ٹارچر کر کے کوشش کرنا کہ وہ ٹوٹیں۔ وہ ایک شخص جو کہ 14-15 مہینے میں نہیں ٹوٹا، وہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ یہ فردر ان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ تو قائم ہے۔ ٹھیک سر، جو آپ کی پارٹی پالیسی میں جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے، چاہے وہ احتجاج کے حوالے سے ہو یا گزشتہ روز جس طرح بیرسٹر سیف صاحب نے ایک بیان دیا، پولیٹیکل کمیٹی نے ایک اور بیان جاری کیا، اس کی بھی کیا یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو سک رہا؟ دیکھیے میں بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہ وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کچھ سچ ایسے ہیں اگر نہ بولے جائیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں، وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سچ نہ بولا جائے، لیکن تاریخ جب رقم کی جائے گی تو میرا خیال ہے یہ سچ بھی لکھے جائیں گے۔ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ لکھے جائیں، سو پتہ چلے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں۔ اچھا سر، آئینی ترمیم کے اوپر اس وقت مولانا کا وہی سٹینڈ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل اس پہ اٹل ہیں کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، انسانی حقوق کے حوالے سے ترامیم تھی ان کو پاس نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کیا حتمی طور پہ کیا طے پایا؟ کل کی ملاقات بہت اچھی تھی جی، میں بھی تھا، ہمارے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور حامد خان صاحب تھے۔ سو ہم لوگوں نے ملاقات کی، بہت ویری پلیزنٹ، ہمیں انہوں نے بریف کیا باقاعدہ کہ کس طریقے سے جو ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ کیا پروپوزلس لے کے آئے ہوئے تھے اور ان کا کیا رسپانس تھا۔ اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس پروپوزل میں بہت ساری چیزیں جس کے اوپر ہمیں آبجیکشن تھا وہ آلریڈی انہوں نے نکال دی ہوئی ہیں۔ جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے بارے میں وہ اب نہیں ڈیمانڈ کر رہے، اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں جو وہ امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے، اور بھی بہت ساری آرٹیکلز ہیں جو، تو وہ اپنا ڈرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل فرمایا تھا کہ جی آج وچ از ودن 24 to 48 آورس وہ ڈرافٹ تیار ہو جائے گا، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جا سکے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آپ نے پوچھا ہے، بالکل اس ڈرافٹ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیرلل کورٹ نہیں بنے گی۔ جو سینٹرالٹی آف دی سپریم کورٹ ہے ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ، اس کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ہونا ہے جو پرپوز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ بنے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر۔ اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس وقت 70,000 سے زیادہ کیسز کی پینڈنسی ہے عاطر صاحب، اس میں سے صرف 152 کیسز ایسے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں۔ سو 152 کیسز کے لیے آپ پوری ایک پیرلل کورٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا مقصد نہیں تھا بلکہ سپریم کورٹ کو تابع کرنا جو ہے وہ مقصد تھا، تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے اوپر ہم نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے مولانا صاحب سے، اور وہ ایک بہت ہی تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ آئینی ترامیم جو ہوتی ہے وہ جو پاسٹ میں ماضی میں جو ہوئی ہیں 1 سال تک ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر اور کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے، تو ان کی بھی کوشش ہے کہ کنسنسس مشاورت سے کنسنسس بلڈ کیا جائے اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا سر، آپ نے بھی جس طرح فرمایا کہ مولانا ایک تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا، کچھ دیگر جو لوگ ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا نے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے۔
क्या देखें एंड ऑफ द डे वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक भी होता है। क्या फ्यूचर जो यहाँ पे सिनारियो बनेगा उसमें मौलाना के साथ कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? मौलाना को कुछ ऑफर किया जा सकता है, इसलिए कि हुकूमत वाले तो बहुत कुछ ऑफर करने के लिए तैयार हैं। आपको भी ये देखना पड़ेगा ना कि एंड ऑफ द डे वो भी एक सियासी जमात है, आप उसको क्या ऑफर कर सकते हैं? देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो कुछ लेने के लिए शायद ये सारा कुछ नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि एक उन्होंने असूली फैसला किया है कि जो आइनी तरमीम होती है या तरमीम होती है वो एक बहुत ही फंडामेंटल नेचर की एक चेंज होती है जो कि लाई जा रही है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपका तुम्हारा रियासत का जो एडिफिस है वो खड़ा होता है। तो इसलिए मैं फील करता हूँ कि यहाँ लेने और देने की बात नहीं है। हुकूमत ने उनको बहुत कुछ ऑफर किया, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत कुछ ऑफर किया, लेकिन हमारे साथ उनकी ऐसी कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ उन्होंने डिमांड नहीं किया, कुछ हमने ऑफर नहीं किया। उनका असूली फैसला है, हम एडमायर करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे, पार्टी के बिहाफ के ऊपर ये कह रहा हूँ, हम चाहेंगे कि उनके साथ हमारी ये पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है ये मुस्तकबिल में भी जारी रहे। अच्छा, अक्सर सदारत के कोदे की बात होती है, क्या इस पे भी बात हो सकती है मुस्तकबिल में? देखा जाएगा जी, जब भी आएगा वो तो पहले आने देना। पहले तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, हम चाहेंगे कि इससे गुजरें और उसके बाद आइंदा आगे देखेंगे। ओपन माइंडेडली सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए।